والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم عن هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأي بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاءون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، إلى آخر الحدیث الشریف. تمام حضرات شوق سے محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، رمضان المبارک کا یہ درس حدیث پاک کا ہوتا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ آپ کے احادیث شریفہ کے گلستان میں اور باغ میں ہم سب شریک ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. مواصلات کا ذریعہ ہے، یہ اچھائی کا بھی ذریعہ ہے اور برائی کا بھی ہے. اچھی باتیں ایک دوسرے کو پہنچانا یہ آسان ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ برائی بھی میڈیا کے ذریعے عام ہو رہی ہے. اللہ اس سے حفاظت فرمائے. ہم اس مبارک باغ میں شریک ہیں. یہ ذکر اللہ اور ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے. حدیث شریف میں اس کو جنت کا باغ فرمایا گیا ہے. اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں پر گزرو تو چر لیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا: حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے. یہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے. درود شریف ذکر اللہ بھی ہے اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اللہ کا پاک نام خود ہی ذکر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے. بڑے ادب محبت کے ساتھ شریک ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ نفع بھی ہوگا. یہ اس ذات اقدس اور مبارک کے ارشادات ہیں جو اللہ کے حبیب و محبوب ہیں، اور
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، آگاہ رہو میں اللہ کا حبیب۔ محبوب بہت ہیں، حبیب صرف آپ کی ذات اقدس ہے۔ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اس ارشاد عالی میں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو اپنوں کے لیے اس میں اشارہ ہے، بشارت ہے کہ میرے ساتھ خوب محبت کرو، میرے ساتھ تعلق بناؤ کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں تو آپ کے غلاموں کو بھی اللہ کی محبت اور اللہ سے خصوصی تعلق نصیب ہوگا۔ اور قرآن شریف میں بڑی وضاحت سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ اعلان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کروایا کہ آپ ارشاد فرما دیں اگر تم لوگ مجھ سے پیار چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ یحببکم اللہ، میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں۔ تو الا وانا حبیب اللہ میں اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، آؤ میرے ساتھ عشق کرو، محبت کرو، غلامی کرو، تمہیں بہت نفع ملے گا۔ اور دشمن کو بھی اس میں ایک تنبیہ ہے کہ خبردار میری طرف میلی آنکھ مت اٹھانا، میری گستاخی مت کرنا، میری شان میں کوتاہی مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ ہی تجھ سے انتقام لے گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک اللہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہیں۔ یہ باتیں خوب جماؤ، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاؤ۔ فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنے ہیں، دجالوں کا دور ہے، تو اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، پڑھاؤ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بناؤ۔ تو آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی ہستی آپ ہیں۔ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام کو معراج شریف کی رات میں آپ کا مقتدی بنایا اللہ پاک نے بیت المقدس شریف میں، اور آپ امام الانبیاء ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کو آپ کا غلام بنایا گیا معراج شریف کی رات۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمتوں کو بلند کیا، اور ارشاد بھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا، آپ کی عظمت کا ڈنکا بجایا۔ کلمہ طیبہ میں جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا لا الہ الا اللہ، وہاں ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، رات دن اذانیں گونج رہی ہیں۔ جہاں اللہ پاک نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اپنی وحدانیت کی گواہی کو رکھا ہے، وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ مؤذن کی زبانوں پر جاری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور بہت زیادہ، ایک اللہ نہیں، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی عظیم عاشق، مجاہد اور عظیم عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں بجز خدائی کے نہ چھوٹا تجھ سے کوئی کمال، ایک آپ خدا نہیں ہے، باقی کوئی کمال آپ سے نہیں چھوٹا۔ اور فرماتے ہیں اگر تجھے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار۔ اللہ آپ کو نہ بناتے تو اللہ جل شانہ اس کائنات کو کسی کو پیدا نہ کرتے۔ بہت عظمتوں کے مالک ہیں، اور معاملہ بہت نازک ہے ان کا۔ یہ درس حدیث بھی اسی لیے ہے، ہمارے قلوب ان انوار و تجلیات سے منور ہوں، آپ کے ارشادات عالیہ سے ہم اپنی دنیا آخرت کو سنواریں۔ آج میں نے یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، یہ لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ اس پر پھر عرض کروں گا، ہمارے درس مختصر ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ کل بھی میں نے
درس حدیث میں ایک ذلیل اور کمینے انسان کا ذکر کیا تھا جس کے منہ سے ہمیشہ غلاظت ہی نکلتی ہے۔ یہ کیا انسان ہے؟ پڑھے لکھے جانور، نہ عقل نہ اخلاق نہ دینداری نہ تقوی، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور خیر وہ تو وہ بات گزر گئی، لیکن کل جو ہمیں دردناک، خطرناک اور سینوں کو زخمی کرنے والی خبر ملی ہے وہ اس حکومت، ذلیل حکومت، اور یہ یہودیوں کا داماد، آج اس کے بچے یہودیوں کے پاس ہیں۔ یہودی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سکھائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی وہ سکھاتے ہیں۔ کائنات میں بدترین اسلام کا، اللہ پاک کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن یہودی ہے۔ ان کے پاس اس کے بچے، انہی کا داماد، اور انہی کے ایجنٹی میں سارے کام وہ کر رہا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ دیکھو، اور بیٹھ کے اور یہ کہ قادیانیوں کو وہ بنایا جائے گا، وہ اس میں ان کو عہدہ دیا جائے گا اقلیتوں میں۔ یہ اسلام سے بھی غداری ہے، اور پاکستان سے اور آئین پاکستان کے بھی غدار ہیں جنہوں نے حرکت کی ہے۔ قادیانی ہیں کون؟ یہ انگریز کا ایجنٹ تھا، ابلیس کا بچہ، اور اس کے ماننے والے بھی ابلیس ہیں، وہ بھی کافر اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالا۔ وہ کمینہ، کانا اور دجال تھا۔ کوئی نبی بدن کے لحاظ سے بھی نعوذ باللہ عیب والے نہیں تھے، بدنی اللہ نے ان کو بھی حسن اور انتہائی برکتیں عطا کی، اخلاق میں بھی عالی تھے، نسب میں بھی عالی تھے۔ یہ کمینہ اور ذلیل یک چشمہ گل دجال کانا تھا، اور غلیظ ناپاک انسان۔ ہم اس کے غلاظتوں کو اس پر سنا نہیں سکتے۔ اور تمام مسلمانوں کو اس نے کہا جو مجھ پر ایمان نہیں لائے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں، ذریت البغایا، کنجریوں کی اولاد۔ اس قسم کا غلیظ اور ناپاک اور گندہ انسان، اور اس کو انگریز نے پیدا کیا۔ انہوں نے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف اس کی پرورش کی۔ پھر وہ اتنا ملعون تھا کہ وہ اس ملک کا بھی دشمن، پاکستان اور اسلام سب کا دشمن، دین کا دشمن۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں۔ غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ ہی ان کا تھا جس کو اللہ نے پورا کرایا، اور یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ آج ان کو یہ اقلیت، وہ اپنے آپ کو تیار ہی نہیں ہے۔ سر ظفر اللہ ملعون کو، قادیانی کو وزیر خارجہ بنایا گیا پاکستان کا، اور جناب مرحوم کا جنازہ اس نے نہیں پڑھا، اور اس سے پوچھا گیا کیوں جنازہ نہیں پڑھ رہا؟ اس نے کہا یوں سمجھو میں ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر ہوں، یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر ہوں۔ اتنے بڑے غدار، اتنے بڑے اسلام کے دشمن، اور آج ان کو نوازا جا رہا ہے۔ خاص کر یہ جو آیا، اللہ جلد ہماری جان چھڑائے۔ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خذہم اخذ عزیز مقتدر وارنا فیہم عجائب قدرتک۔ کہو آمین۔ افطار میں بھی، سحری میں بد دعائیں دو۔ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ ملک کو ڈبو دیا، معاشی لحاظ سے تباہ کر دیا، اخلاقی لحاظ سے جنازہ نکال دیا، ملک کو بکاری بنا دیا، کوئی کام فائدے کا ہوا ہی نہیں۔ اور ادھر دین کا معاملہ یہ ہے، قادیانیوں کو نوازا جا رہا ہے۔ قادیانی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہمارے قانون نے سن 73 کے آئین میں، قومی اسمبلی میں، قانون ساز ادارے میں، سب نے مل کر ان کو کافر قرار دیا ہے۔ پورا آئین، یہ تو آئین سے غداری ہے۔ اور بعض ملا وہ کہتے ہیں نا علماء حق علماء سو، حقانی علماء اور علماء سو برے علماء، اور ٹاؤٹ ہر اقتدار کے پجاری، اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، وہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں۔
ہمارا مذہبی امور کا وزیر اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے، اور حرکتیں یہ ہیں، او چند روزہ، او علماء سو، چند روزہ زندگی ہے، آگے موت سر پہ کھڑی ہے، یہ وزارتیں بھی نہیں رہیں گی، یہ کرسیاں بھی نہیں رہیں گی، اور حضور کے شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ کیا منہ لے کے جاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کیا منہ لے کے جاؤ گے اللہ پاک کے سامنے؟ ہمیں بہت تکلیف ہوئی کل، اور صرف ہم پوری دنیا میں اور سارا ملک ہیجانی کیفیت میں مبتلا کیا۔ ذلیلو کمینو، بدبختو، کوئی تم سے اچھا کام تو ہو نہیں سکتا، کوئی خوشی کی خبر اس قوم کے لیے تمہارے پاس ہے ہی نہیں، بس بھوکا مارو ان کو اور ان کو دین سے اب دور کرو، نہیں ہوگا ایسے۔ یاد رکھو، اسی پاکستان میں اسی مسئلے پر لاہور میں 10,000 مسلمانوں نے ناموس رسالت پر جانیں قربان کی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوری جہادوں میں اتنی قربانیاں نہیں دیں جتنے انہوں نے مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کے خلاف قربانی پیش کی ہے۔ بہت بڑی قربانیاں پہ، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، سب سن لیں، اس پر جان مال عزت آبرو ماں باپ سب قربان کریں گے۔ ہاں، یہ مت سوچو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جان چھڑائیں گمراہوں بے دینوں سے۔ ملک کو بھی، یہ ملک تم نے نہیں بنایا، یہ مسلمانوں کے خون سے بنا، یہ قادیانیوں نے نہیں بنایا۔ قادیانیوں نے تو کشمیر کے لیے اپنے آپ کو سودا کیا تھا، اور آج ان کو نوازا جا رہا ہے۔ جو مولوی ہے اور اس قسم کی تائیدات کرتا ہے وہ سن لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اور جو ممبر ہوگا، یہ ممبر ہے، ووٹ ہم سے لیتے ہو اور جا کر ہمارے دین کا سودا کرتے ہو۔ بے دینوں، گمراہو، اپنی شکلیں دیکھو، اپنی حالت کو دیکھو، اور نہ ملک کو بس کر دو۔ ملک پر کتنا بڑا ابتلا ہے اور کس مصیبت میں ہم ہیں۔ اس وقت تو کوئی اچھی بات ہونی چاہیے۔ یہ تمہارے باپ لگتے ہیں، باوے ہیں تمہارے، تم نے ان سے پیار کرنا تو جاؤ ملعون، ان کا جو وڈیرا ہے وہ بھاگ کے لندن میں بیٹھا ہے، تم بھی وہاں دفع ہو جاؤ۔ جو سیاسی ہیں ان پر بھی کڑی نظر رکھو۔ یہ بھی کل کو بدماش آپ کا اسے ووٹ میں پہلا سوال کرو، تو حضور کا غدار ہے، وفادار ہے؟ آج منہ میں گنگلیاں باز ہیں، جرت سے بات کی ہے۔ پرویز الہی نے اچھی بات کی، ہم دیکھو سیاسی ہے، ہم تعریف کرتے ہیں جو اچھی بات کرے گا۔ ایک اور ممبر نے کہا کہ ہمیں وزارت ممبری نہیں چاہیے، ہمیں حضور کی ذات سے معاملہ ہے۔ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں پیٹ کے لیے، اور تم نہیں رہو گے، ذلیل اور کمینے ہوگے تم۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا۔ اللہ نے خوار کیا ہے حضور کے دشمنوں کو، جن کے صدقے ہم پیدا ہوئے۔ آج ان کی عزت نہیں، چوڑے چمار کمینے اور ذلیلوں کی عزت ہے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ یہ کیبنٹ ہے، یہ کابینے ہیں، نہیں مانتے ہم ایسے فیصلوں کو، نہیں مانتے۔ بے شک ہماری جانیں چلی جائیں، ہم کرونا سے انشاءاللہ نہیں مریں گے، شہادت کی موت آئے تو سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھو، حضور کی ذات عالی کی بات ہے۔ اور میں حیران ہوں اس ملک کے وہ طاقتور جو کلمہ پڑھ کر عہدوں پر سوار آئے ہیں، کلمہ پڑھ کر ایک ایک نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حلف اٹھایا ہے، چاہے وہ صدر ہے، چاہے آرمی چیف ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، سب کے حلف نامے آپ دیکھو۔ کہاں گئے تم؟ کیوں سو رہے ہو؟ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اسی لاہور میں، اب پاکستان میں 53 میں 10,000 ہوئے، یہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ اس کے لیے پوری قوم قربان مسلمان ہوں گے، اور بے غیرت بے دین گمراہ یہودیوں کے ایجنٹ سن لیں، اب یہ نہیں ہوگا، یہ تماشے بند ہوں گے۔
اب یہ ایک تماشا اور ڈرامہ ہے، تھوڑے دن بعد کوئی نہیں۔ حکیم سعید رحمت اللہ علیہ نے، جو ملک کا وفادار لیڈر تھا، بہت بڑا آدمی تھا، اس نے انکشاف کیا تھا کہ یہودیوں نے آدمی تیار کرنا شروع کیا ہے، اس کو کے ساتھ بیٹی بھی آئیں گے اور پھر اس کو اقتدار دلایا جائے گا۔ وہی ہوا جو اس نے، اور اسی پر اس کی شہادت بھی ہوئی۔ کیوں یہ بات کہی؟ ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا وفد نادیہ رمضان چودھری، اس کی قیادت میں برطانیہ میں موجودہ مرزا لعین جو ہے اس کو ملا، اور ہمیں ویڈیو موجود ہیں، اور یہ اس کو کہا آپ بھی انصاف والے، ہم ہمارا ساتھ دو۔ انہوں نے کہا ہم تو نان مسلم ہیں، ہمیں تو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم یہ قصہ ہی ختم کر دیں گے، تمہارا باپ نہیں ختم کر سکتا، تم ختم ہوگے انشاءاللہ۔ حضور کا ڈنکا قیامت تک بجے گا۔ حضور کا رب جبار و قہار بھی ہے، حضور کا محافظ اللہ بھی ہے، جن کے وہ حبیب ہیں۔ جو بھی یہ لعنتی کام کرے گا وہ دنیا میں بھی ملعون ہوگا اور قیامت اور آخرت میں بھی ملعون ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، اس میں ہم کوئی سودا بازی نہیں کر سکتے، کوئی لحاظ نہیں کر سکتے۔ کون ہے؟ لحاظ کرنا ہے تو اللہ سے کوئی بڑا ہو تو ہم لحاظ کریں، اللہ سے بڑا کون ہے؟ ایک کرونا نے تمہیں غاروں میں گھسیڑ دیا ہے، گھروں سے نکلتے ڈرتے ہو، اتنے تو تم بزدل ہو، اور ادھر اللہ کے قدرت اور طاقت کو چیلنج کرتے ہو، اللہ کے حبیب پر حملہ آور ہو رہے ہو، جن کے صدقے کھا پی رہے ہو، اور جن کی برکت سے یہ ملک بنا ہے۔ یہ ملک بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، اور ابھی تو آگے شفاعت، قیامت، قبر باقی ہے۔ سن لو سارے مسلمان جو سن سکتے ہو میری بات، بے وفائی مت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس نے حضور سے بے وفائی کی اس کی دنیا میں بھی دنیا غرق اور آخرت دونوں غرق، نیست و نابود۔ یہ ذاتیات کی بات نہیں ہے، کمینے چوڑے چمار ادھر ادھر کے، اور ہمارا خون پسینہ، اس کی کمائیاں، ٹیکس ہم پر، مصیبتیں ہم پر، اور عیش یہ کریں۔ اب یہ توجہ ہٹانے کی بھی ہے، آٹا چور، چینی چور، ملک کو لوٹنے والے، ادھر سے اب یہ تاکہ ادھر ہمیں کوئی نہ پوچھے، تمہیں اللہ پوچھے گا، تم سے رب حساب لے گا۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ میری مجبوری کی آواز صدا ہے۔ کل مجھے طبیعت اتنی پریشان ہوئی، میں مغرب کے بعد پارہ سنتا ہوں، روزانہ نہیں سن سکا، طبیعت بالکل ایسی ہے، جانی کیفیت تھی عجیب۔ ہر مسلمان پر قیامت گزر رہی، سوائے ان شیاطین کے۔ یہ موقع ہے رمضان کا، تم نے رمضان میں خوب بد دعائیں کرو ان کے لیے، افطار کے وقت بھی بد دعا کرو اور سحری کے وقت بھی بد دعا کرو۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، ملک کا دشمن ہے، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے اور جلد کرے، ایسی سزا دے کہ دنیا میں نمونہ اور عبرت بن جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان۔ صحابہ کرام جب حضور کو دیکھتے تو بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری جان آپ پر قربان، اور کر کے دکھایا، قربان کر کے۔ ایسی مبارک ہستی جو رحمت للعالمین ہے، ان کے شان اقدس کے ساتھ یہ معاملہ، غیروں کے ایجنٹ، بے دین اور گمراہ، ذلیل اور رسوا، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی سیاسی چور ہے اس طرح بھی چور ہے اور دین کے بھی چور ہیں، اسلام کے خلاف بکتے ہیں۔ ان کی پرورشیں یہودیوں کی ان رسلیوں میں ہوئی ہیں۔ جان بچاؤ،
نہ روزی ملے گی تمہیں، نہ دنیا نہ آخرت، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ انہوں نے تمہیں کیا دیا؟ لوٹ لاٹ کے باہر ملکوں میں، اور آج کرپشن میں گرے ہوئے ہیں۔ وہی لوگ تو ہیں، پھر بھی تم ناچتے ہو دوڑتے ہو، یہ ہمارا مت، جاؤ سر کھاؤ تم بھی، نہ تمہاری دنیا نہ آخرت۔ توبہ کرو سب، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو۔ جانا ہم نے اللہ کے پاس ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، صرف کرونا نہیں ہے۔ کرونا سے اب تک 250-300 آدمی مرے ہیں اتنے عرصے میں، اور اس میں بھی بعض کہتے ہیں کہ کئی کیس ویسے ہی ہے، کوئی اور بیماری میں مر گیا اس کو بھی ادھر ڈال دیا، واللہ علم۔ لیکن چلو 250-300-400 ہو گئے، اور روزانہ جو مرتے ہیں وہ کتنی تعداد ہے؟ کیا تم موت سے یا میں بھاگ جاؤں گا؟ ہوش سے رہو، اللہ سے بے وفائی مت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی مت کرنا۔ یہ ایک حدیث ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا ایک حصہ لمبی حدیث ہے اور بڑی عجیب حدیث ہے۔ اس میں 3 گزشتہ قوموں کے 3 آدمیوں کا واقعہ ہے، اور وہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ کل وہ سارا آپ کو سناؤں گا۔ آج میں نے اپنا دکھڑا سنایا، درد سنایا، جس سے ہماری نیند اڑ گئی، جو ہمارے سینے زخمی ہیں، اور ہم بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک۔ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے بہت دیکھے، پنے خان دیکھے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک دن وزیر ہے، دوسرے دن ذلیل ہے، ایک دن صدر ہے، دوسرے دن کرپٹ ذلیل ہے، ایک دن وزیر اعظم ہے، دوسرے دن ڈبکیاں کھا رہا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے اور دیکھیں گے۔ ان کا حشر اوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ ان کو چین ہی نہیں آ رہا، ملک کس حالت میں ہے۔ ہم رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے، وظیفے پڑھتے اور پڑھواتے ہیں، اور یہ ذلیل یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہی اپنا کوڑا قہر برسائے۔ اے حبیب پاک کے رب، اب مزید مہلت آپ نہ دیں، آپ خود انتقام لے۔ آپ کو تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ ایک کرونا وائرس سے پورے دنیا کا نظام آپ نے جام کر دیا، ان کو بھی جام ہی کر دے، قصہ ہی خلاص کر دے، ان کے خون کو خشک کر دے، ان کے رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو جام کر دے، ان کی عزت لے لے، ان کی طاقت کا خاتمہ کر دے، تاکہ لوگوں کو چین آئے۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح قادیانی، ہم کسی کے ساتھ ظلم کے حق میں نہیں۔ یہاں یہودی رہتے ہیں، یہودی نہیں، اللہ ان ملعونوں کو دفعی رکھے، سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، اور بھی اقلیتیں ہیں، کسی کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ ابھی ریلیف میں ہمارے بچوں نے جا کر عیسائیوں کو بھی یہ راشن پہنچایا۔ ہم تو اقلیتوں کے لیے، ہندو، ہمارے بٹگرام میں ہندو ہیں، ان کے ساتھ ہماری غمخواری ہوتی ہے۔ اقلیتوں کے ہم خلاف نہیں، حقوق کے خلاف نہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو مانے کہ ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں اقلیت، ہم مسلمان ہیں کافر، قانوناً شرعاً وہ کافر ہو چکے، کسی کا باپ ان کو اب مسلمان نہیں کر سکتا۔ ہاں، اب اپنے آپ کو کافر سمجھیں، پھر آپ لاؤ ان کو، بٹھاؤ، جاؤ لیں، اقلیتوں کے صف میں آ جائیں۔ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور تم اس قسم کی حرکتیں کرتے، ذلیل اور ناپاک حرکتیں۔ اور پھر مذہبی امور، یہ مذہبی امور ہے؟ تجھ سے بھی رب پوچھے گا۔ تجھے عزت کی نظر سے لوگ دین کی وجہ سے، مجھے بھی دیکھتے ہیں، یہ بات ملا بکاؤ مال، غلط تعریفیں، غلط باتیں، کو شرم نہیں آتی کہ تمہیں اللہ نے عزت دین کی وجہ سے دی ہے، اور دین کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو، اللہ ان کو بھی اللہ خوار اور ذلیل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر مبارک کر لو تاکہ اللہ کی رحمتیں آئیں، اور کل انشاءاللہ اس حدیث پر پھر ہمارا سلسلہ رہے گا۔ یہ بعض دفعہ ہماری مجبوری ہے، آپ کے ایمان کو بچانا مقصود ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کن کن کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، کلیجے پھٹ جائیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں،
ہم آقا کے ناموس کا ڈنکا بھی بجائیں گے، اللہ کے دین کا ڈنکا بھی بجائیں گے۔ اسی میں جان گئی تو اور ہمیں اور کیا چاہیے؟ کرو اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوق محبت کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو، رب خوش ہوتے ہیں، رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، بہت بڑی برکتیں ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، 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 استغفر
الله وأتوب إليك. يا الله يا رحمن يا حفيظ يا كريم. 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 يا الله يا رحمن. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبیبہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ان حسنات کو قبول فرما. ہمارے آقا پاک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ اس کا ثواب ہدیہ فرما دے، اور ان کے طفیل و برکت سے سب کو اللہ حضور صاحب کی شان عالی کو اور بلند فرما. ان کے دشمن جو بھی جہاں، خاص کر یہ جو جن شیاطین نے یہ فیصلے کیے ہیں اور اس میں جو بھی شریک ہیں ظاہر باطن، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک. اللہ مزید مہلت نہ دے. اللہ اس ملک کی بھی حفاظت فرما اور اس میں دین کی اور ناموس رسالت کی حفاظت فرما. جو کافروں کے ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں اللہ تو جانتا ہے، اللہ انہیں مفلوج کر دے. ان کی قوت، ان کی عزت، ان کی شوکت، ان کے دبدبے کو ختم فرما دے. اللہ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ کے لیے ہمیں قبول فرما لے. اللہ یہ دکھ ہمیں نہ دکھا. اللہ یہ دکھ کا دن ہمیں نہ دکھا. یہ دکھ کا دن ہمیں نہ دکھا. اللہ جنہوں نے اس میں غیرت کی ہے، اللہ آواز اٹھائی ہے، اٹھائیں گے. ان کو عزت دنیا آخرت کی شوکتیں عطا کر دے. اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے دڑے میں، اپنے حبیب صاحب کے غلاموں کے دڑے میں رکھ. اللہ ہمیں، اللہ اس پیٹ اور دنیا کی عزت کے لیے کافروں، منافقوں، قادیانیوں اور ان کے ایجنٹوں کے یا اللہ طرفدار نہ بنا. اللہ ایسے مولوی ہوں، پیر ہوں، انہیں بھی ذلیل و رسوا کر دے. اللہ جو دین کا لحاظ نہیں کرتے اور تیرا لحاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کرتے، اللہ انہیں بھی ذلیل و رسوا کر. اللہ پاکستان کو محفوظ کر لے. مزید ابتلاؤں سے، آفات سے محفوظ فرما لے. گل و گلزار بنا دیں. بے دینی، بے حیائی کا خاتمہ فرما دیں. دین کو بلند فرما. دین والوں کی مدد فرما. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے استاد ہیں یہاں قاری حسن صاحب، ان کے استاد قاری صاحب نابینا بڑے بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا. اور بھی کئی حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا. اللہ سب کی جو فوت ہو گئے بخشش فرما، بیمار ہیں شفا عطا فرما. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.